یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ گائے یا بکری کو خاموش بیٹھے مسلسل منہ چلاتے دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، چرنے والے جانور جنہیں رومیننٹس کہا جاتا ہے، یہ قدرت کے وہ شاہکار ہیں جو اپنی خوراک کو صرف ایک بار نہیں بلکہ دوبارہ منہ میں لا کر چباتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رب کی تخلیق پر دل جھکنے لگتا ہے اور قرآن پاک کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 یاد آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے گائے یا بکری کا پیٹ یا قدرت کی لیبارٹری۔ کیا گائے کے پیٹ میں 4 دنیائیں چھپی ہیں؟ گائے کے 4 سٹمک، 4 معدے، ایک راز جو آپ نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گائے، بکری یا بھیڑ صرف گھاس کھا کر کیسے اتنی طاقت، دودھ اور توانائی پیدا کر لیتے ہیں؟ ہم اگر گھاس کھا لیں تو شاید اسپتال پہنچ جائیں، لیکن یہ جانور اسی گھاس کو جادوئی انداز میں توانائی، گوشت اور دودھ میں بدل دیتے ہیں۔ آخر ان کے جسم کے اندر ایسا کون سا راز چھپا ہے؟ معزز ناظرین، یہ راز ہے چرنے والے جانوروں کا حیرت انگیز نظام انہضام، ہاضمے اور معدے کا نظام۔ اور یہ اتنا پیچیدہ، گہرا اور حیران کن ہے کہ انسان بے اختیار قرآن کے الفاظ کہہ اٹھتا ہے، افلا یتدبرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ معزز ناظرین، چرنے والے جانور جنہیں رومیننٹس کہا جاتا ہے، یہ قدرت کے وہ شاہکار ہیں جو اپنی خوراک کو صرف ایک بار نہیں بلکہ دوبارہ منہ میں لا کر چباتے ہیں۔ جی ہاں، خوراک کو دوبارہ۔ جانوروں کے اس عمل کو اجترار، رومینیشن اور پنجابی میں جگالی کرنا بھی کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ دوبارہ چبانے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ تو آئیے ان کے جسم کے اندر ایک حیاتیاتی فیکٹری کا دروازہ کھولتے ہیں، جہاں ان کا معدہ صرف ایک نہیں بلکہ 4 الگ الگ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ ہے رومین۔ یہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے فعال اور متحرک معدہ ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں خوردبینی جاندار اور بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا جانوروں کے اس پہلے معدہ رومین میں گھاس اور پودوں کے سخت ریشوں کو توڑ کر توانائی میں بدلتے ہیں۔ ایک بالغ گائے کے رومین میں 30 گیلن سے زائد خوراک سما سکتی ہے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے ریٹیکولم۔ یہ شہد کے چھتے جیسی ساخت رکھتا ہے۔ یہ خوراک کے ذرات کو چھانتا ہے اور اگر کوئی ٹکڑا پوری طرح چبایا نہ گیا ہو تو اسے دوبارہ منہ میں واپس بھیجتا ہے تاکہ وہ پھر سے چبایا جائے۔ معزز ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ گائے یا بکری کو خاموش بیٹھے مسلسل منہ چلاتے دیکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہوتا ہے اوماسوم۔ گائے یا بکری کے معدے کی یہ تیسری وہ جگہ ہے جہاں خوراک سے پانی اور دیگر توانائی اور غذائی اجزاء جذب کیے جاتے ہیں۔ چرنے والے جانوروں کے معدے کا چوتھا اور آخری حصہ آتا ہے ابوماسوم۔ یہ انسانوں کے معدے کی طرح ہوتا ہے، جہاں تیزاب اور انزائمز خوراک کو مکمل طور پر توڑ کر جسم کے لیے قابل استعمال بناتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر ایک لمحے کو رکیں، سوچیں۔ گھاس کا تنکا جو ہمارے لیے محض خشک پودا ہے، یہ جانور اسے توانائی، گوشت، دودھ اور قوت میں بدل دیتے ہیں۔
یہی وہ مقام ہے جہاں رب کی تخلیق پر دل جھکنے لگتا ہے اور قرآن پاک کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 یاد آتی ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کیسے نکلتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ جانور اپنے جسم کے اندر ایک ایسا نظام رکھتے ہیں جو سائنس کی اعلیٰ لیبارٹریز میں بھی ممکن نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت 71 اور 73 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے جن پر وہ قابو رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا ہے، کچھ ان پر سوار ہوتے ہیں اور کچھ جانوروں کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں لوگوں کے لیے فائدے اور مشروب ہیں، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ ناظرین اکرام، یہ آیات نہ صرف حقیقت کو بیان کرتی ہیں بلکہ ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ کیا ہم شکر گزار ہیں؟ کیا ہم غور کرتے ہیں؟ اور کیا ہم نے کبھی ان جانوروں کے نظام انہضام ہاضمے کے نظام کو قدرت کا معجزہ سمجھا؟ ناظرین اکرام، یہی وہ نظام ہے جو انسانوں کو نہ صرف خوراک دیتا ہے بلکہ یہ باور کراتا ہے کہ ہر ریشہ، ہر خلیہ اور ہر تنکا ایک منصوبے کے تحت تخلیق ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ اور یہ جانور نہ ہوتے تو دودھ، گوشت اور چمڑا کہاں سے آتا؟ یہ خوراک کیسے تیار ہوتی؟ یہ طاقت کیسے بنتی؟ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، تو جب بھی آپ کبھی کسی گائے یا بکری کو بیٹھے بیٹھے اضطرار، رومینیشن یا جگالی کرتے دیکھیں تو جان لیں وہ آرام نہیں کر رہی بلکہ وہ اللہ کے ایک عظیم نظام کو دہرا رہی ہے۔ یہ چرنے والے جانور سائنس کے لیے ایک راز اور ایمان والوں کے لیے نشانی ہیں۔ اور اگر آپ قبر کی خاموشیوں اور موت ایک انجام ہے یا ابتدا، اس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔